اب میں دعوت کلام دوں گا جناب خضر مسیحا صاحب کو۔ دل تو میرا اپنا بہت چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے واردات قلبی بیان کروں، کچھ اپنے دکھڑے روؤں اور کم از کم میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا تو مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی تو اگلی بار کے لیے، کیونکہ خضر مسیحا صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا، پہلے کنفرم نہیں تھے، تو اب ہیں ہم ان کو۔ بہار سخن ان کی کتاب ہے، یہ اہل کتاب بھی ہیں اور بڑے منجھے ہوئے باقاعدہ ایوارڈ یافتہ شاعر ہیں، تو میں دعوت کلام دیتا ہوں خضر مسیحا بھائی کو۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں منتظمین اردو بیٹھک کا ممنون و مشکور ہوں اور میزبان مشاعرہ کا بھی کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ وقت کی تنگی ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے میں مختصر آپ کے سامنے چیزیں پیش کرتا ہوں کہ ایک لمحہ فکر ہے کہ یہ تعصب، یہ بغض اور یہ نفاق، یہ تعصب، یہ بغض اور یہ نفاق، بس یہی ہم میں ایک خرابی ہے، بس یہی ہم میں ایک خرابی ہے۔ ختم کرنے کے واسطے اس کو آج کی شام مسکرائی ہے، ختم کرنے کے واسطے اس کو آج کی شام مسکرائی ہے۔ آنسو ہم نے دیکھے ہیں، آنسو کو خشک ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور آنسوؤں کو بہتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ آنسو پر ایک خطا ہے اور اس میں نازک خیالی کے ساتھ ساتھ پرواز تخیل بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ آنکھ کی سیپ میں رہ جائے تو گوہر بن جائے، آنکھ کی سیپ میں رہ جائے تو گوہر بن جائے، خشک ہو جائے تو یہ غم کا مخدر بن جائے، خشک ہو جائے تو یہ غم کا مخدر بن جائے، سجا رہے جو یہ پلکوں پہ ایک آنسو ہے، سجا رہے جو یہ پلکوں پہ ایک آنسو ہے، جو بہہ گیا تو یہی ایک سمندر بن جائے۔ آنکھ کی سیپ میں رہ جائے تو گوہر بن جائے، خشک ہو جائے تو یہ غم کا مخدر بن جائے، سجا رہے جو یہ پلکوں پہ ایک آنسو ہے، جو بہہ گیا تو یہی ایک سمندر بن جائے۔ اور چھوٹا سا ایک ہے کہ 4 تنکوں سے بنایا تھا ٹھکانہ میں نے، 4 تنکوں سے بنایا تھا ٹھکانہ میں نے، بجلیاں ٹوٹ پڑی اس کو نشیمن سمجھا، بجلیاں 4 تنکوں سے بنایا تھا ٹھکانہ میں نے، بجلیاں ٹوٹ پڑی اس کو نشیمن سمجھا، اور میرے انداز عقیدت کو نرالا پا کر، میرے انداز عقیدت کو نرالا پا کر اہل کعبہ نے مجھے کوئی برہمن سمجھا۔ بہت بہت شکریہ، شکریہ، بہت اچھا۔ میں آپ کے سامنے ایک یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غزل کب اور کیوں ہوتی ہے۔ غزل پڑھا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی خواہش ہے کہ غزل سے شروع کریں، تو غزل کب اور کیوں ہوتی ہے۔ آپ کی یاد ستائے تو غزل ہوتی ہے، آپ کی یاد ستائے تو غزل ہوتی ہے، درد رہ رہ کے رلائے تو غزل ہوتی ہے۔ یہ فقط قصہ گلشن گل و بلبل ہی نہیں، یہ فقط قصہ گلشن گل و بلبل ہی نہیں، یاد شب بھر جو جگائے تو غزل ہوتی ہے۔ رات یاد شب بھر جو جگائے تو غزل ہوتی ہے۔ اور میں نے فرقت میں شب و روز گزارے جب بھی، میں نے فرقت میں شب و روز گزارے جب بھی، شام کی صبح نہ آئے تو غزل ہوتی ہے۔ میں نے فرقت میں شب و روز گزارے جب بھی، شام کی صبح نہ آئے تو غزل ہوتی ہے۔ اور یوں بھی ہوتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے بیٹھے، یوں بھی ہوتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے بیٹھے خود بخود آنکھ بھر آئے تو غزل ہوتی ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے بیٹھے خود بخود آنکھ بھر آئے تو غزل ہوتی ہے۔
اور مضطرب دید کو رہتی ہیں مسیحا آنکھیں، مضطرب دید کو رہتی ہیں مسیحا آنکھیں، رات بھر نیند نہ آئے تو غزل ہوتی ہے۔ مضطرب دید کو رہتی ہیں مسیحا آنکھیں، رات بھر نیند نہ آئے تو غزل ہوتی ہے۔ اور آج کے سیاسی حالات پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ عافیت عام ہو وحشت کو قرار آ جائے، عافیت عام ہو وحشت کو قرار آ جائے، اجڑے گلشن میں پھر ایک بار بہار آ جائے، اجڑے گلشن میں پھر ایک بار بہار آ جائے، موسم گل ہو رخ گل پہ ہو شبنم لرزاں، موسم گل ہو رخ گل پہ ہو شبنم لرزاں، ٹہنیاں سبز ہوں کلیوں پہ نکھار آ جائے، ٹہنیاں سبز ہوں کلیوں پہ نکھار آ جائے، بجھتے جاتے ہیں جو ہلکی سی ہواؤں سے چراغ، بجھتے جاتے ہیں جو ہلکی سی ہواؤں سے چراغ، ان کو طوفان میں جلنے کا شعار آ جائے، بجھتے جاتے ہیں جو ہلکی سی ہواؤں میں چراغ، ان کو طوفان میں جلنے کا شعار آ جائے، جب بھی آپس میں ملو یار، یہ ایک میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کہ مصداق کہ جب بھی آپس میں ملو یار تو اس طرح ملو، دوست تو دوست ہے دشمن کو بھی پیار آ جائے، جب بھی آپس میں ملو یار تو اس طرح ملو، دوست تو دوست ہے دشمن کو بھی پیار آ جائے۔ اور گزشتہ اردو بیٹھک کے مشاعرے میں ایک خاتون نے کہا تھا کہ اگر تم آئینہ ہوتے، تو اسی سلسلے میں یہ شعر ہوا ہے کہ بن کے آئینہ مسیحا جو روبرو آئے، بن کے آئینہ مسیحا جو روبرو آئے، تیرے گیسوئے پریشاں کو سنگھار آ جائے، بن کے آئینہ مسیحا جو روبرو آئے، تیرے گیسوئے پریشاں کو سنگھار آ جائے۔ اور اس کے بعد ایک نظم کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں، یہ ہے زیست کا عنوان اس کا نام رکھا ہے، تو ملاحظہ فرمائیں کہ اجازت سے مجھ کو معلوم ہوا ترک ملاقات کے بعد، مجھ کو معلوم ہوا ترک ملاقات کے بعد، آہی جاتی ہے پھر ایک رات گئی رات کے بعد، آہی جاتی ہے پھر ایک رات گئی رات کے بعد، تیرے دامن کی مہک سے مجھے محسوس ہوا، تیرے دامن کی مہک سے مجھے محسوس ہوا، باغ فردوس میرے واسطے مخصوص ہوا، باغ فردوس تیرے دامن کی مہک سے مجھے محسوس ہوا، باغ فردوس میرے واسطے مخصوص ہوا، مجھ کو شکوہ نہیں اب نوحہ خواں امنگوں سے، مجھ کو شکوہ نہیں اب نوحہ خواں امنگوں سے، حیات نو ہے دھنک آج تیرے رنگوں سے، مجھ کو شکوہ نہیں اب نوحہ خواں امنگوں سے، حیات نو ہے دھنک آج تیرے رنگوں سے، بھیگے ملبوس میں وہ بام پہ آنا تیرا، بھیگے ملبوس میں وہ بام پہ آنا تیرا، سرخ آنچل کو وہ لہرا کے سکھانا تیرا، سرخ آنچل کو لہرا کے سکھانا تیرا، بے خیالی میں میرے جسم سے ٹکرا جانا، بے خیالی میں میرے جسم سے ٹکرا جانا، میرے شانے پہ کبھی زلف کو لہرا جانا، تلخی زیست سہم جائے گی چھونے کے لیے، تلخی زیست سہم جائے گی چھونے کے لیے، تجھ کو پایا تو نہ تھا میں کبھی کھونے کے لیے، اب جدائی کا علم ہے نہ ہے فرقت کا گلہ، اب بغاوت کا کوئی ڈر ہے نہ نفرت کا گلہ، تو مصائب میں میرے درد کا درماں ہو جا، تو مصائب میں میرے درد کا درماں ہو جا، تو سراپا ہی میری زیست کا عنواں ہو جا، تو مصائب میں میرے درد کا درماں ہو جا، تو سراپا ہی میری زیست کا عنواں ہو جا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آپ نے بتایا ادھر بھائی بہت بہت شکریہ۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ جنہیں ہم نے زیادہ سننا تھا ان کے لیے وقت کی تنگی آڑے آ گئی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے نا روایت کو توڑتے ہوئے بالکل الٹا سلسلہ شروع کریں گے کہ حفظ مراتب کے حساب سے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم پہلے پڑھ کے نکل لیں گے اور بعد میں جس پہ پڑھنا ہے پڑھتے رہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو بہرحال سبھی کا بہت بہت شکریہ۔
اور سب سے زیادہ شکر گزار ہوں میں ایلیا باجی کا کہ انہوں نے اس قدر اکیلے ہو کر بھی اس قدر محنت کر کے، خیر کچھ لوگ ساتھ بھی تھے لیکن انہوں نے بات ہوتی ہے دل کی، انہوں نے کھلے دل سے یہ دعوت دی تھی کہ اس بار میرے ہاں مشاعرہ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سامعین میں سے اور بھی اسی طرح کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے کوئی والنٹیئر کرے۔ بالکل، تو میں وہی اسی طرف آنے لگ رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ محفلیں سجتی رہیں، اور اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ جو ہے نا، اور ہم اس کے لیے درخواست گزار ہیں کہ جو صاحب اپنے دولت خانہ کو ادبی بیٹھک کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہوں گے اور ان کے ساتھ پوری مدد کریں گے ساری سیٹ اپ کرنے میں، ہر چیز جو بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو پلیز آپ اپنے حساب سے، اپنے اسکیجول سے، جس طرح بھی موسم بدل رہا ہے، آپ آج کل تو باہر ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر اندر ہی ہو سکیں گے مشاعرے، ظاہر ہے پیچھے بیک یارڈ میں ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو جس کسی نے بھی نیکسٹ مشاعرے کا میزبانی کا ذمہ لینا ہے، پلیز ہمیں جو ہے نا، مجھے، نائلہ باجی کو، اثر بھائی کو، کسی کو بھی ہم میں سے جو ہے نا بتائیے، تو ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہوں گے۔ تو آج کی محفل میرے خیال میں تو بہت کامیاب رہی، اس سے بھی اور بہت زیادہ کامیاب ہوتی اگر میں سنا پاتا۔ چلیے پھر نیکسٹ ٹائم سے کوئی ایسی بات نہیں، دیکھو 12 بج چکے ہیں، کوئی ایسا مطلب نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں، میں کوئی ایسا 12 بجے ٹائم شروع ہوتا ہے تھوڑا۔ اچھا میرا ٹائم 12 بجے شروع ہوتا ہے، صحیح گل ہے، دن کے 12 بجے نہیں اب 12:05 ہو چکے ہیں، چاہے وہ رات کے ہوں چاہے وہ دن کو، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حاضرین اتنا کہہ رہے تو سنا دیجیے، میرے خیال ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں اتنی زیادہ وہ ثقیل سنانے کی بجائے جو حالات حاضرہ کے حساب سے ہے، اور بہت سن کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے آج کل، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے سنی ہے، لیکن آج اس کا موقع جو ہے بالکل صحیح ہے، پہلے بالکل جی، تو میں وہ سنا دیتا ہوں اگر اجازت ہو تو آپ کی۔ عرض کیا ہے کہ پرسکون کتنا ہے گھر، پرسکون کتنا ہے گھر، بیگم کو میکے بھیج کے، پرسکون کتنا ہے گھر، بیگم کو میکے بھیج کے، شور ہے نہ کوئی شر، بیگم کو میکے بھیج کے، اور کوئی تو میں نہیں، راحت ہی راحت 400، گھر میں آتے ہی لڑائی بھی نہیں اب دو بدو، اور کھل کے ہمسائی سے بھی ہوتی ہے اب تو گفتگو، خوف ہے نہ کوئی ڈر، بیگم کو میکے بھیج کے، شور ہے نہ کوئی شر، بیگم کو میکے بھیج کے، روز کی تکرار سے بھی آج کل محفوظ ہوں، ڈانٹ اور پھٹکار سے بھی آج کل محفوظ ہوں، واہ 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 واہ، کہ روز کی تکرار سے بھی آج کل محفوظ ہوں، ڈانٹ اور پھٹکار سے بھی آج کل محفوظ ہوں، بیلنے کی مار سے بھی آج کل محفوظ ہوں، بچ گیا زخموں سے سر، بیگم کو میکے بھیج کے، خوف ہے نہ کوئی ڈر، اور دے رہے ہیں سب ملاقاتی مبارکباد اب، دے رہے ہیں سب ملاقاتی مبارکباد اب، اور جیسے عامر بھائی بار بار کہہ رہے تھے، رشک سے شادی شدہ کہتے ہیں ہو آزاد اب، کہ دے رہے ہیں سب ملاقاتی مبارکباد اب، رشک سے شادی شدہ
کہتے ہیں ہو آزاد اب، اور کھل کے اس ہمت کی سب سے لے رہا ہوں داد اب، ہو گیا ہوں میں نڈر بیگم کو میکے بھیج کے، اور کب کے بچھڑے دوستوں سے اب ملاقاتیں ہوئیں، جو کبھی میں کر نہ پایا وہ سبھی باتیں ہوئیں، کہ جو کبھی میں کر نہ پایا وہ سبھی باتیں ہوئیں، اور پھر حسین شادی سے پہلے کی طرح راتیں ہوئیں، کہ پھر حسین شادی سے پہلے کی طرح راتیں ہوئیں، بن گیا ہوں بیچلر بیگم کو میکے بھیج کے، خوف ہے نہ کوئی ڈر بیگم کو میکے بھیج کے۔ اور دوستوں یاروں سے اب تو سج رہی ہے محفلیں، روز و شب بازار کے کھانوں کی ہیں اب لذتیں، چرغے تکے اور کبابوں سے ہیں اپنی خاطریں، کھا رہا ہوں پیٹ بھر بیگم کو میکے بھیج کے۔ اور اس کے حساب سے یہ ہے کہ جان بھی بننے لگی میں پھولنے پھلنے لگا، کہ جان بھی بننے لگی میں پھولنے پھلنے لگا، اور خوف میرا دائمی جرات میں اب ڈھلنے لگا، خوف دائمی جرات، دائمی خوف میرا دائمی جرات میں اب ڈھلنے لگا، اور گھر کی بلی پر بھی میرا روب اب چلنے لگا، گھر کی بلی پر بھی میرا روب اب چلنے لگا، ہو گیا ہوں با اثر بیگم کو میکے بھیج کے۔ اور عارضی بے شک سہی، عارضی بے شک سہی یہ پھر بھی آزادی تو ہے، کچھ کروں یا نہ کروں مرضی میری اپنی تو ہے، اور 2 مہینے کے لیے یہ زندگی میری تو ہے، جی رہا ہوں بے خطر بیگم کو میکے بھیج کے، خوف ہے نہ کوئی ڈر۔ اور راز اب مجھ پر کھلا کہ زندگی ہے بامزہ، واہ واہ واہ، کہ راز اب مجھ پر کھلا کہ زندگی ہے بامزہ، گھر میں بیوی نہ رہے تو خوش ہو ہر شادی شدہ، کہ گھر میں بیوی نہ رہے تو خوش ہو ہر شادی شدہ۔ اور عامر بھائی جو بھی ہے مظلوم شوہر اس کو ہے یہ مشورہ، 4 دن تو عیش کر بیگم کو میکے بھیج کے، واہ 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 واہ، کیا مصرع ہے، کہ جو بھی ہے مظلوم شوہر اس کو ہے یہ مشورہ، 4 دن تو عیش کر بیگم کو میکے بھیج کے، اور پرسکون کتنا ہے گھر بیگم کو میکے بھیج کے، شور ہے نہ کوئی شر بیگم کو میکے بھیج کے۔ نیکسٹ ٹائم واقعی جو مجھ پہ صحیح گزر رہی ہے، یہ تو سارا جھوٹ تھا نا، وہ اگلے مشاعرے میں بتاؤں گا اصل میں۔ ناصر صاحب چلیے جی، اب مشاعرے کا خاتمہ ہو گیا ہماری محفل کا۔ اب میں اپنے ناصر خان صاحب سے، ہمارے جو آج کے معزز مہمان خصوصی ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے نہ صرف ہماری مہمان خصوصی بننے کی دعوت قبول کی، بے شک ہچکچاتے ہوئے، اور انہیں اخیر وقت تک بیٹھنا بھی پڑا، تو ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ صرف چند جملے کہنے کے لیے مائک پر تشریف لائیں، بے شک یہ نانا کر رہے ہیں، تو پلیز ناصر خان صاحب۔ میں تو سب شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں کا، اور جو اس مشاعرے کی صاحب صدر ہیں وہ
شعراء کا اگر کوئی انکریجمنٹ دینا چاہتی ہیں تو میں ان کو دعوت دوں گا وہ آ کے کچھ کہیں. لیکن میری طرف سے بہت بہت شکریہ, اور میں اس قابل بالکل نہیں تھا کہ میں مہمان خصوصی بنتا, لیکن آپ نے مجھے کہا اور میں تھوڑا سرپرائز ہو گیا, میں آگے بیٹھ گیا. لیکن مجھے بہت مزہ آیا, اور میں سب شعراء کو بہت زیادہ داد دینا چاہتا ہوں. میں حیران ہو گیا ہوں کہ بیکر فیلڈ میں اتنا ٹیلنٹ ہے. ویری ویل ڈن. اینڈ عمر یو آر فینٹاسٹک. بہت شکریہ ناصر بھائی. اور ظاہر ہے رسم یہی ہوتی ہے کہ محفل کا اختتام جو ہے وہ صدر صاحب یا صدر صاحبہ کی تقریر سے ہو یا چند کلمات سے ہو, تو میں دعوت دیتا ہوں نائل آباد جی کو کہ پلیز وہ آ کر ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. السلام علیکم ایوری بڈی. میرا خیال ہے کہ اس وقت 12:30 ہو چکے ہیں, لیکن بالکل لگتا نہیں ہے کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اسپیشلی ایلیا, یو میڈ سچ اے گریٹ ایفرٹ. آپ نے اتنا ایفرٹ کیا, اتنے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا. بے شک ہم سب نے مل کے کیا, اور سب گیسٹ کا جو انہوں نے اپنا ٹائم نکالا. اینڈ اسپیشلی سدھا, آئی ایم ریئلی ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے یو آر ایبل ٹو ریڈ یور ایموشنز اینڈ فیلنگز. آئی ایم ریئلی ویری گریٹفل ٹو یو فار دیٹ. اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اسی طرح کی محفل کرتے رہیں گے. تو جیسے شاہین بھائی نے کہا کہ پلیز آپ میں سے جو بھی اپنا ایونیو دینا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم وی کین ہیو اٹ اوور دیئر. باقی ہم لوگ سب مل کے اس چیز کو سیٹ اپ کرتے ہیں, اور اٹس لائک اے فیملی تھنگ کہ سارے مل کے بہن بھائی جیسے ہوتا ہے, کوئی فنکشن ہوتا ہے. اٹس ناٹ فار اونلی ون پرسن, لیکن اس سے سب کو ایک چانس ملتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے ڈاکٹر ناصر نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ بیکرز فیلڈ میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے. اینڈ آئی ایم شیور دیر آر اے لاٹ آف پیپل, اینڈ جسٹ کیونکہ شارٹیج آف ٹائم تھا اس کی وجہ سے اور لوگ نہیں پڑھ سکے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ویل ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو میک اٹ مور آرگنائز. لیکن اس کے لیے جیسے شاہین بھائی نے کہا ہے کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں پلیز ڈو کانٹیکٹ, ان کو کانٹیکٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں اور کتنا. موسٹلی دس ٹائم وی وانٹیڈ کہ بھئی 10 منٹس کا ہو, تو آپ پلیز ان کو پہلے سے کانٹیکٹ کریں شاہین بھائی کو. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائم کو شاید اگر سب لوگ ٹائم کے اوپر آ جائیں تو ہم لوگ زیادہ اس اپرچونٹی کو انجوائے کر سکیں گے. تو سب کا پھر سے بہت بہت شکریہ, اور اللہ حافظ. تھینک یو.